میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو چند دلائل بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے باقاعدہ کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے ہیں، آپ باقاعدہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھ سکے، آپ باقاعدہ احادیث نہیں پڑھ سکے۔ ختم نبوت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، 20 سے زائد جلدوں پر ایک ایک بندے نے لکھا ہے۔ آپ وہ ساری کتابیں نہیں پڑھ سکے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ صرف توجہ سے یہ جمعہ سن لیں اور 5 دلائل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ 5 دلائل آپ یاد کر لیں۔ کسی بھی قادیانی سے اور ختم نبوت کے کسی بھی منکر سے آپ بات کریں تو وہ آپ کو کبھی ہرا نہیں سکتا، نیچا نہیں دکھا سکتا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسول ماننا اہل ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک وہ آپ کو آخری نبی اور آخری رسول نہ مانے۔ آپ کو نبی تو عیسائیوں نے بھی مانا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، نبی تو مان رہے ہیں۔ یہودی بھی آپ کو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے نبی، نبی تو وہ بھی مان رہے ہیں۔ اللہ کا نبی، ہمارے نبی کو یہودی بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان اس نبی کو اللہ کا نبی نہیں بلکہ اللہ کا آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول کہتا ہے۔ اس پر بڑی احادیث ہے، بڑے دلائل ہیں۔ محبوب نے فرمایا میری امت میں 30 سے زائد دجال اور کذاب اٹھیں گے اور ہر بندہ کہے گا میں نبی ہوں، اور وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ کبھی آپ نے فرمایا میں نے خوبصورت کوٹھی کو دیکھا، نبوت والی کوٹھی ہے، اور ہر بندہ آ کے اس کو دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کوٹھی ساری بنی ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ اس میں کم ہے۔ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اب جب میں اس جگہ کو پر کر چکا ہوں تو وہ نبوت و رسالت کی کوٹھی مکمل ہے۔ اب اس پوری عمارت میں گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی نیا آئے گا، کوئی نیا دعویٰ کرے گا تو پھر وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو بہت بڑا مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اور یہ واحد ہے جس کے فالوور اتنے زیادہ ہیں اور اس قدر تعداد میں ہیں کہ ان کی بڑی تعداد ہے اور بڑی ان کو امداد اور ان کو تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا جو شبہ وہ یہ ہے کہ یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی مسجد بنائی ہے، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو بھائی ہمارے اور ان کے اندر کیا فرق ہے؟ میں نہیں کہتا، جب ان پر یہ اعتراض ہوا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ بھائی تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، پھر تمہارا اور مسلمانوں کا کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو محمد ہے اس سے مراد مرزا غلام احمد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا ایک نام احمد ہے، ایک محمد ہے۔ ہمارے نبی مرزا غلام احمد کا نام بھی ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے، تو کلمے کے اندر ہمارے نبی اس کا نام ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت میں اللہ کے رسول کے وصف ہیں وہ تمہارے رسول کے نہیں بلکہ آپ کا رسول جا چکا ہے، وہ مرزا غلام احمد کے وصف ہیں۔ یہ چھوٹا جرم ہے کہ کوئی بندہ چوک میں کھڑا ہو کے کہہ دے علاقے والوں پہلے میرا ابا فلاں تھا اب میں فلاں بنا چکا ہوں۔ یہ چھوٹا جرم ہے، اللہ کی قسم اس سے کہیں بڑا جرم ہے کوئی بندہ کہہ دے میں نے فلاں کو نہیں نبی فلاں کو مان لیا۔ کوئی بندہ یہ کہہ دے میں نے رب فلاں کو نہیں اب فلاں کو بنا لیا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ کیسے جرم نہیں کہ نبی بدل لیا اس نے؟ اچھا نبی نہیں بدلا جا سکتا، اب نبوت آگے نہیں چلے گی، کیوں؟ پہلی دلیل سنیں ذرا، وہ دلیل قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان محمد
ابا احد من رجالکم، میرا پیغمبر مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ کیا مطلب ہے کہ رسول میرے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے؟ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، مسئلہ ختم رسالت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا رسول میرا نبی مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ اللہ بتانا چاہتے لوگوں، پہلے میرے جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں نا، جب میں نے نبوت کو آگے چلایا تو میں نے ان کی نسلوں اور ان کی اولادوں میں سے نبوت کو آگے چلایا۔ تم دیکھ لو، میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ان کا بیٹا اسماعیل نبی ہے، ان کا بیٹا اسحاق نبی ہے، اسحاق نبی کا بیٹا یعقوب نبی ہے، یعقوب نبی کا بیٹا یوسف نبی ہے، زکریا نبی ہے، اس کا بیٹا یحییٰ نبی ہے، داؤد نبی ہے، اس کا بیٹا سلیمان نبی ہے۔ میں نے ایک نبی کے بعد بہت جگہ پر بیٹے کو ہی دوسرا نبی بنایا، لیکن میں نے جب ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا تھا تو میں نے حضور کو کن کن کرائسس سے گزارا۔ آپ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، میں نے واپس لے لیا، آپ کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے واپس لے لیا، ابراہیم کو، قاسم کو، طیب طاہر کو، آپ کے شہزادوں کو یکے بعد دیگرے میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور کے بعد آپ کا بیٹا قاسم نبی بنے گا، حضور کے بعد آپ کا بیٹا طیب طاہر نبی بنے گا۔ میں نے حضور کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں رہنے دیا، اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی سوچ نہ لے کہ شاید نبوت چل رہی۔ یہ مطلب ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ جن جن راستوں سے نبوت آگے چلنی تھی وہ راستے ہی میں نے منقطع کر دیے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والوں، میرے نبی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ آپ کا منہ بےلا بیٹا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے کہا لوگوں باقی بیٹے تو نہیں، زید میرے نبی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے بیت اللہ میں کھڑا ہو کے کہا تھا کائنات والوں، زید میرا غلام نہیں بلکہ زید میرا بیٹا ہے۔ منہ بولا بیٹا میرے پیغمبر کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے عرب کے لوگوں کے اندر اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا زید کی شادی ہوئی زینب کے ساتھ، سیدنا زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، عرب کا رواج ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نبی کا بیٹا ہی کوئی نہیں، میرے نبی کا زید بیٹا لگتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول زینب کو طلاق زید دے گا، ہم آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زید نے طلاق دے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ساتھ نکاح کر لیا۔ عرب والوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، دیکھو دیکھو پہلے لوگوں کو بڑا اعتراض تھا، پہلے لوگوں کی زبانوں پر بڑی بات ہے، پہلے لوگ دین کی طرف کم ہے، پہلے لوگ اسلام کی طرف کم ہے۔ اللہ کے نبی نے شادی کرنی تھی کسی اور لڑکی سے کر لیتے، زید کی متعلقہ زینب سے شادی کیوں کر لی؟ لوگ بڑی باتیں کر رہے۔ اچھا واقعتاً بڑی باتیں ہوئی، اتنی باتیں ہوئی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کا ولیمہ کھانے آئے تھے نا، وہ ولیمہ کھا رہے اور ساتھ کیا کہہ رہے؟ یہ کیا کیا پیغمبر نے؟ وہ زینب سے شادی کر لی، وہ تو ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی۔ جب زید نے اس کو چھوڑا تو پھر بھی اس کے ساتھ سسر تو شادی نہیں نہ کر سکتا تھا۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ وہ لوگ بھی باتیں کر رہے تھے بیٹھ کے جو نبی کا ولیمہ کھانے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ
ان ذالکم کان یؤذی النبی، اور کھانا کھاؤ اور ادھر سے نکلو، چلو شاباش، تم بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہو جس سے میرے نبی کو تکلیف دے رہے ہو۔ یہ ایک نہیں تھی، یہ دو باتیں تھی تکلیف دینے والی۔ دو باتیں کون سی تھی؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ زید منہ بولا بیٹا ہے، اس کی متعلقہ سے نبی شادی نہیں کر سکتے، عرب کا یہ رواج نہیں ہے، اور یہ رواج اللہ نے تڑوانا تھا حضور سے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں، میں نے یہ رسم کس سے ختم کروانی؟ اگر حضور آپ نہیں ختم کریں گے اس رسم کو تو آپ کے بعد میں اور کس سے ختم کروانی؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں، اللہ کے رسول کی یہ 5ویں شادی تھی۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو دیکھو، باقیوں کو کہتا ہے 4 کی اجازت ہے، 4 کا لوگ خود 5ویں کر رہا ہے۔ اور بھائی نبی کا معاملہ اور امتی کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ 2 بڑی وجہ تھی جس پر باتیں ہو رہی تھی، اور اتنی باتیں ہوئی کہ اللہ کے رسول بھی شدید پریشان ہو گئے۔ آسمان سے جبریل آئے، آقا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ کام جبریل میرے سے نہ کرواؤ، لوگوں کی اتنے باتیں ہیں۔ جبریل کہتے ہیں حضور اگر آپ سے نہ کرواتے تو پھر آپ کے بعد کس سے کرواتے؟ ساری شریعت آپ سے مکمل کروانی ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو ہمارے پاس کوئی نبی آنا ہی نہیں، کوئی رسول آنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باتیں کرنے والوں نے باتیں کی اور چلے گئے۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ زید بھی میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے، اگر بیٹا ہوتا تو اس کی متعلقہ کے ساتھ ہم کسی صورت بھی نبی کو نکاح نہ کرنے دیں۔ فزوجناکہا، نکاح بھی نبی نے خود نہیں کیا، آسمان سے رب نے کیا ہے۔ زینب کا نکاح بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ حضور کے بعد جب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو رواج بھی سارے ہم نے غلط نبی سے ختم کروانے، ساری غلط رسومات بھی نبی سے ختم کروانی ہے، سارے وہ تعلق، وہ رشتے، وہ راستے جو نبوت کو آگے چلانے والے، وہ سب پر بند باندھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مال کے کائنات نے فرما لوگوں میرا نبی مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، اللہ ذوالجلال کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ میرے نبی کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، بچپن میں فوت ہو گئے۔ جوان کو رجل کہتے ہیں، جوان کو آدمی کہتے ہیں۔ بچپن کے اندر فوت ہونے والے بچوں کو ولد اور طفل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں جس سے نبوت چلنی تھی، جس سے رسالت چلنی تھی، نبی کے بعد بیٹا نبی، نبی کے بعد پوتا نبی، نبی کے بعد پڑپوتا نبی۔ کائنات والوں میں نے اپنے نبی کے کسی بیٹے کو زندہ ہی نہیں رہنے دیا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شک نہ جائے کہ شاید نبی کے بعد یہ نبی بنے گا یا اس کی اولاد میں سے نبی بنے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ نے نبی کی نسل کو آگے کیوں نہیں چلنے دیا؟ 2 جواب اس کا۔ پوچھو یہ سوال قادیانیوں سے، حالانکہ مشرکین مکہ تانے دے رہے تھے ان شانیہ کا هو الابتر، یہ توحید کے نام لینے والے کی نسل نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس کی جڑ کٹ جائے گی۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ حضور کو ایک نہیں 50 بیٹے دیتے، اور مشرکوں تم کہتے نبی کی جڑ کٹے گی، دیکھو میں نے نبی کے شہزادے کتنے پیدا کر۔ مگر مسئلہ ختم نبوت کا سمجھانا تھا، اللہ نے مشرکین کی بات پر کان نہیں دھرا، مسئلہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی کی نسل کو بریک کر دی۔ دوسری بات سنیں ذرا، دوسری دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی نبی آئے وہ اس دین کی دعوت دینے کے لیے آئے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے شریعت شروع کی نوح علیہ السلام سے اور دین شروع کیا نوح علیہ السلام سے۔ سب سے پہلا نبی آدم ہے، سب سے پہلے رسول نوح ہے، شریعت کتابیں باقاعدہ نوح علیہ السلام سے ہم نے شروع کی۔ ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد و سلیمان علیہ السلام، زکریا و یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہم نے موسیٰ و عیسیٰ علیہ التلیۃ والتسلیم، یہ سارے نبی بھیجے، سارے رسول بھیجے دعوت دین کے لیے، دعوت اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر دین غالب کرنے کے لیے آخری نبی آئے، آخری رسول آئے۔ جب آخری نبی اور آخری رسول آ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم، کائنات والو جو دین میں نے آدم سے شروع کیا تھا، جو دین میں نے نوح سے شروع کیا تھا، جو دین کی دعوت ابراہیم لے کے آئے، اسماعیل لے کے آئے، اسحاق لے کے آئے، یعقوب لے کے آئے، موسیٰ لے کے آئے، عیسیٰ لے کے آئے، سارے نبی رسول جس دین کی دائی اور مبلغ بن کے آئے، میں اللہ کہتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم، کائنات والو وہ دین میں نے آج مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ اس لیے کہ جب کوئی نیا نبی نہیں آنا تو دین آگے کیسے چلے گا؟ آدم علیہ السلام آئے، کام کرتے رہے، دین مکمل نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام آئے، دعوت چلتی رہی۔ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام آئے، دعوت چلتی رہی۔ مگر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ عرفہ کے میدان میں اترنے والی آیت یہودیوں نے سنی تو انہوں نے کہا اگر یہ ہم پر اترتی نا تو ہم لاتخذنا عیدا، ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میدان عرفات ہے اور جمعے کا دن ہے، اللہ کی قسم عرفہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے، جمعے کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ اور تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو ہمیں دو دو عیدیں دی۔ گویا کہ جس دین کو نبی لے کے آ رہے تھے وہ دین کی تکمیل کہاں پر ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب دین کی تکمیل کر دی اب آگے کیا چلنا ہے؟ آگے تو ضرورت ہی نہیں، سڑک ختم ہو گئی ہے، موٹر وے کا اختتام ہے، یہ بارڈر ہے، یہ حد ہے، یہ ڈیوائیڈر ہے، آگے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، کسی کھائی میں گرو گے، حادثہ ہوگا، مر جاؤ گے۔ اس لیے کہ تم نے لائن کو کراس کیا ہے۔ لائن یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کی نسل آگے نہیں چلی ختم نبوت کی وجہ سے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تکمیل نبی اپنی زندگی میں کر گئے ختم نبوت کے لیے۔ جب دین نہیں آگے چلنا تو ضرورت ہی نہیں۔ تیسری دلیل ذرا غور سے سنیں، اور یہ جو تکمیل تھا نا، اس تکمیل کا وعدہ اللہ نے آسمان پہ لیا ہے۔ سارے نبیوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے فرمایا میں تمہیں نبوت اور رسالت دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ میرے ساتھ کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ نبیوں تمہیں میں کتابیں دیتا ہوں، نبوت و رسالت دیتا ہوں، جب تم جاؤ اور دنیا تمہاری پیروکار بن چکی ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ یہ تنوین جو ہے نا رسولن کی، یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد یہی رسول ہے جس رسول پر یہ قرآن نازل ہو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم خود نبی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے، ایمان لاؤ گے، اور تم سارے نبی بھی میرے نبی کی
پوری کی پوری مددگار بن جاؤ گے اور مدد کرنے والے بن. اگر نبیوں میں سے کوئی نبی میرے نبی کو نہ مانے تو اس کی نبوت ختم، رسالت. کوئی مسلمان نہ مانے گا تو اس کا اسلام رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ثم تولی من بعد ذالک، سن لو نبیوں، اگر اس کے بعد، اس ایگریمنٹ کے بعد کوئی نبی پھر گیا تو میں اس کو فاسق و فاجر میں سے کروں گا، اس کی نبوت و رسالت کو ختم کر کے کڑی سے کڑی سزا دوں. اگر کوئی نبی میرے نبی کو خاتم النبیین نہ مانے، اللہ کہتا ہے میں نبی کو کڑی سزا دوں گا. تو جو کلمہ پڑھنے کے بعد ویزے کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، رشتے کے چکر میں بدل جائے، اللہ اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اس کو اللہ کچھ نہیں کہیں گے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جرم ہے جرموں میں سے کہ کوئی بندہ اپنا نبی بدل لے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا سب سے پہلا محافظ رب رحمان ہے. عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا نا کہ اگر تم میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانو گے تو میں تمہاری نبوت ختم کر دوں گا. اور صرف ختم ہی نہیں کروں گا، تمہیں میں فاسق و فاجر میں لکھ دوں گا. ختم نبوت کا سب سے پہلا محافظ رب رحمان ہے. ختم نبوت کی بات کرنے والا رب کی سنت پہ چلتا ہے، اللہ کے طریقے پہ. اور ختم نبوت کے دوسرے محافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسیلمہ کذاب نے بندہ بھیجا، کہتا حضور سے کہو جا کے میں آپ کو مانتا ہوں تو آپ بھی مجھے مان لو. یہ علاقہ تمہارا، وہ علاقہ میرا. آپ میری سلطنت میں، علاقے میں دخل اندازی نہ کریں، میں آپ کے علاقے میں دخل اندازی نہ. سفیر آیا، اس نے حضور کو آ کے یہ پیغام دیا. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے اور آپ نے تلوار نکالی. فرمایا اللہ کی قسم اگر اسلام میں سفیر کے قتل کی اجازت ہوتی تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا. وہ رحمت للعالمین نبی جو پتھر کھا کے بھی، لہو لہان ہو کے بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ تلوار نکال کے کھڑے ہیں. ختم نبوت کا پہلا محافظ رب، دوسرا رسول، تیسرا صدیق اکبر. جنگ یمامہ میں 600 صحابہ کو لے کے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. 70 حفاظ نے خون کی قربانی دی ہے ختم نبوت کے لیے. سیدنا صدیق کے ہاتھ پہ، آپ کے ساتھ جا کے. یہ مسئلہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور اللہ کی قسم ہم بڑی تکلیف میں ہیں کہ جو مسئلہ اتنا بڑا حساس ہے، آج اس مسئلے پر وکیل بھی بک جاتے ہیں، جج بھی بک جاتے ہیں، حکومتوں کی حکومتیں بک جاتے ہیں. کیوں جی؟ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہو. بدبختو ان سے ڈرتے ہو، رب سے نہیں ڈرتے ہو. دنیا کے چکر میں ہو، آخرت بھول گئے ہو. مرنا نہیں، اللہ کے پاس نہیں جانا. ایسے نرم رویے ان کے بارے میں، ایسے نرم لہجے ان کے بارے میں. اور غور کرے ذرا، سب سے پہلی دلیل اللہ نے نبی کی نسل کو نہیں چلایا. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دین کے سلسلے میں نبی رسولوں کو بھیجا تھا، حضور سے اس دین کی تکمیل کروا لی ہے. تیسری دلیل سنیں ذرا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، الحمدللہ رب العالمین. کائنات والو، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. عالمین کا لفظ جس کے ساتھ آئے گا نا وہ عالمگیر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ رب اس علاقے کا ہے تو اس کا نہیں، اس کا ہے تو اس کا ہے، اس کا نہیں ہے تو اس کا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کا رب ہے. قرآن کا تعارف یہ ہے، ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن پوری کائنات کا ذکر ہے. بیت اللہ کا تعارف یہ ہے
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، آپ پوری کائنات کی ہدایت کا مرکز ہے بیت اللہ۔ اللہ رب العالمین ہے، رب کے برابر کوئی رب ہو سکتا؟ بولو۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اس بدبخت کی بات پر ہم توجہ ہی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان۔ قرآن ذکر للعالمین ہے، قرآن کے بدل میں کوئی کتاب ہو سکتی؟ بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، بیت اللہ کے برابر کوئی بھی مرکز بن سکتا؟ جب ان تین چیزوں کو مانتے ہو تو چوتھا رب کا پیغام ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جس طرح دوسرا رب نہیں ہو سکتا، دوسرا قرآن نہیں ہو سکتا، دوسرا قبلہ نہیں بن سکتا، اسی طرح سے دوسرا نبی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، اور نبی رحمت للعالمین۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ کوئی بھی نبوت آگے چل ہی نہیں سکتی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جس طرح سارے جہان کا رب ایک ہے، سارے جہان کا قرآن ایک ہے، سارے جہان کا قبلہ ایک ہے، اسی طرح سارے جہان کا نبی بھی ایک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بندہ سورج کے سامنے چراغ کرے تو یہ اس کا پاگل پن ہے۔ حضور کو جس نے دیکھا ہے تو دیکھتے ہی اس نے کہہ دیا لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی ساری خوبصورت ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ جس طرح نبیوں کے امام ہے، اس طرح خوبصورتی میں بھی بے مثال ہے۔ جنہوں نے اتنا خوبصورت نبی مانا ہو، وہ کانے کو کیسے مانے گے؟ وہ کانے دجال کو کیسے مانے گے؟ اور پھر نبی معجزات لے کے آتا ہے، نبی دلائل لے کے آتا ہے۔ ہمارے نبی کے معجزے کیا ہے؟ چاند دو ٹکڑے کر دیے۔ ہمارے نبی کے معجزات کیا ہے؟ پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ ہمارے نبی کے معجزات کیا ہے؟ درختوں نے میرے نبی کی گواہی دی۔ اور ان کے نبی کے معجزے کیا ہیں؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے جو نبی تھے نا، غلام احمد مرزا قادیانی، یہ چادر باندھتا تھا، ایک ڈب میں گڑ رکھتا تھا اور دوسرے ڈب میں وہ ڈھیلا رکھتا تھا مٹی کا، جس سے طہارت کی جاتی ہے، استنجا کیا جاتا ہے۔ اس کا معجزہ یہ ہے کہ گڑ سے استنجا کر لیتا تھا، اور طہارت والا ڈھیلا کبھی کبھی استنجا کر لیتا تھا، کبھی کبھی اس کو کھا لیتا تھا۔ ایسا پیارا نبی ان کو ملا، اور واقعتاً جو حضور کا در چھوڑ کے جائے ان کو ایسا غلیظ نبی ملنا چاہیے۔ اور جب مرا ہے تو واش روم میں مرا ہے۔ اللہ نے بتا دیا جہاں پر نبی فوت ہوتا ہے وہ جنت کی کیاریاں بنتی ہیں، اور جہاں پر جھوٹا مرتا ہے وہ لیٹرین میں جاتا ہے۔ آج بھی مکہ کے اندر ابو جہل کی رہائش پہ لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، اور جھوٹوں کی رہائشیں، جھوٹوں کے گھر لیٹرینوں میں بنتے ہیں۔ آخری بات سنیں اور توجہ کریں، اگر آپ کا ٹاکرا کسی سے ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں پہلی بات یہ ہے کہ نبی پر آسمان سے کتاب اترتی ہے، نبی کتاب لکھتا نہیں ہے۔ بتاؤ تمہارے نبی پر کون سی کتاب اتری؟ مرزے نے کتابیں لکھی ہیں، اتری کوئی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی۔ نبی پر کتاب اترتی ہے، نبی کاتب نہیں ہوتا، خود لکھتا ہی ہے کتابیں۔ اور اگر مرزے پر کوئی کتاب اتری ہے تو لاؤ، جو لکھی ہے وہ پڑھ کے سنانے والی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میں باہر رہتا تھا، میں تو اتنے سال آیا ہی نہیں، تو میری بیوی کو پیچھے بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بھی کرامت ہے اس کی۔ علامہ صاحب کہا کرتے تھے یہ کرامت ہے اس کی نہیں، یہ اس شیدے کی ہے جو ساتھ رہتا تھا تیری بیوی کے۔ عجیب فلسفے ہیں۔ ان کی کتاب پڑھے، اللہ کی قسم شرم سے بندہ ڈوب مرتا ہے۔ افسوس ہے ان بدبختوں پر جو ویزوں، پیسے اور لڑکیوں کے رشتوں کے چکر میں ان کو نبی مان۔ نمبر 2، مبالغہ کیا ہمارے بزرگوں نے ان کے ساتھ، اور یہ مبالغے میں مرا ہے۔
نبی کبھی مبالے میں شکست نہیں کھاتا، حضور نے مبالے کیے نہیں، اور یہ مبالے کے اندر مرنے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ کسی بھی امتی انسان بشر کا شاگرد نہیں ہوتا، کسی بھی انسان کا شاگرد نبی نہیں ہوتا، نبی رب کا شاگرد ہوتا ہے۔ نبی سکھاتا ہے، نبی کو سکھایا نہیں جاتا، نبی سکھانے کے لیے آتا ہے، سیکھنے کے لیے نہیں آتا۔ نبی کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین خود سکھاتا ہے۔ اور اس نے جس سے نازا پڑا وہ مولوی فضل الہی حنفی تھا، اور سب سے پہلے اس نے حنفی المسلک کو اپنایا اور بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دی۔ تو جو کسی بشر سے پڑھے وہ نبی نہیں ہوتا۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ نبی عقل کا بھی خوبصورت ہوتا ہے، شکل کا بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی عقل بھی میں نے بتا دی کہ یہ گڑ کھاتا تھا جس گڑ سے استنجا کرتا تھا، اور شکل اس کھانے کی اللہ ہمیں نہ ہی دکھائے، دیکھنے والی نہیں تھی۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے وہ جنت کی کیاریاں بن جاتی ہیں۔ تو جہاں پر یہ فوت ہوا ہے، جہاں پر نبی فوت ہوتا ہے وہاں پر ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے اور وہ جنت بنتی ہے۔ جہاں پر یہ فوت ہوا ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ لیٹرین تھی، اسی میں مرا، اور اس کو وہاں ہی دفن کرنا چاہیے، اس کو جنت کہہ لے، اس کی جنت ایسی ہی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کو اپنانے کی، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نسلوں کو اس عقیدے کے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔